and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail. Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. And Elon Musk, co-founder of X. ان سب میں کیا چیز کامن ہے؟ جی ہاں، آپ صحیح سوچ رہے ہیں، یہ سب دنیا کے امیر ترین آدمی. Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own space. اور بھی ان میں ایک چیز کامن ہے کہ انہوں نے خود کو اس ٹریپ سے بچایا جس میں آپ سب خود کو خوشی خوشی دھکیلتے ہیں اور اپنا جی جان لگا دیتے ہیں. جی ہاں، میں کر رہا ہوں اسکول سسٹم، یونیورسٹی مطلب ایجوکیشن کی. اور ایک طرف جب ہم لوگ کسی سکول کالج میں پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ کچھ کریٹو کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی کمپنیاں کھڑی کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمارے درمیان اور ان کی سوچ میں ایسا کیا فرق ہے، ایسا کیا ڈفرینس ہے؟ I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. جی ہاں، ہم بات کریں گے فیکٹری اسکول سسٹم کی. آخر کیا ہوتا ہے فیکٹری اسکول سسٹم اور اس کی فارمیشن کیسے ہوئی؟ فیکٹری اسکول سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر آپ غلام ہوتے ہیں. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، آپ غلام ہوتے ہیں. آپ کو صبح صبح اٹھایا جاتا ہے اور ایک ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے ایک ایسی جگہ پہنچایا جاتا ہے جہاں آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک پھر آپ کا مالک آتا ہے، آپ کو آرڈر دیتا ہے. ہاں، اگر اس دوران کوئی آپ میں سے کوئی بھی حرکت کر دے، کوئی فنی چیز کر دے، کوئی مذاق کر دے، تو آپ کو سب کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے اور ابیوز کیا جاتا ہے، صرف یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے اوپر کوئی اور ہے اور آپ صرف اور صرف غلام ہیں. The perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. کے بعد آپ کو ایک فیکٹری کے اندر لے کے جایا جاتا ہے جو کہ ایک ڈبوں کی طرح ہوتی ہے، مطلب کھڑکیاں ہوتی ہیں اور پھر ایک دروازہ ہوتا ہے اور اس کے اندر سیٹنگ سسٹم ایسا ہوتا ہے جو آپ کا ماسٹر کھڑا ہوتا ہے، وہ دیکھ پائے آپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ نے اگر اس کی کسی بات میں نوٹ نہیں کیا، مطلب ہاں میں ہاں نہیں ملائی، تو آپ کو پھر سزا دی جاتی ہے، سب کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے اور اس کے نشان آپ کی سول سے کبھی نہیں جاتے، جسم سے تو چلے جاتے ہیں. جی ہاں، ہم کر رہے ہیں سکول سسٹم کی بات. آخر یہ سکول سسٹم آپ کے دماغ میں آتا ہوگا، آخر ان کی شروعات کہاں سے ہوئی اور یہ کیسے وجود میں آئے؟ جی ہاں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے ان کی فارمیشن آئی، کہاں سے یہ سب سٹارٹ ہوا فیکٹری سکول سسٹم. تو 1806 میں جب پرشین اور نیپولین کی جنگ ہوئی تو آپ کو پتہ ہے پرشین تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ایک ویل آرگنائزڈ آرمی تھی، لیکن وہ ہار گئے نیپولین سے. کیوں؟ صرف اور صرف اس کے پیچھے ایک وجہ تھی. پرشین آرمی کے جو سولجر تھے وہ اپنی من مانی کرتے تھے، مطلب وہ اپنی تھاٹس، اپنے اندر جو آئیڈیاز تھے ان کے مطابق جنگ لڑتے تھے. لیکن جو نیپولین تھے وہ اپنے سولجر اور اپنے کمانڈوز کی بات مانتے تھے جو ان کے بڑے ہوتے تھے. لیکن جب وہ جنگ ہار گئے تو اسی وجہ سے پرشین کو اپنا آدھا حصہ نیپولینز کو دینا پڑا اور اس کے بعد ایک پیس ٹریٹی طے پائی تاکہ جنگ نہ ہو دوبارہ. اور اس کے بعد پرشینز لیڈر نے سوچا آخر ایسا کیا سسٹم بنایا جائے کہ سب ہمارا کہنا مانے اور ہمارے ماتھے ہاتھ ہوں اور بالکل جیسا ہم کہیں ویسا ہی ہو. تو انہوں نے بہت سوچنے کے بعد ایک ایسا سسٹم بنایا 8 years of school system. مطلب ابھی جو لوگ سوچ نہیں پاتے جیسے کہ بچے ہیں، ان کے اندر شروعات سے ہی ایسی چیزیں ان کے دماغ میں ڈالی جائیں تاکہ وہ ان فیوچر جا کر ہماری غلامی کریں. لیکن یہ چیز ایک اچھے وے میں دکھائی گئی کہ ہم 8 years of school system مطلب جو بنا رہے ہیں یہ آپ سب کے فائدے کے لیے.
پھر اس کے بعد انہوں نے ایسے ہی بچوں کو کنٹرول کرنا شروع کیا اور ایک اسکول فیکٹری سسٹم وجود میں آیا. اور اس کا نقصان صرف وہاں تک نہیں تھا، اس کا نقصان فیوچر میں بھی بہت زیادہ ہوا ہے. لیکن ابھی بات وہیں کرتے ہیں. جب یہ اسکول سسٹم فارمیشن ہو گئی تو پھر اب اس زمانے میں میڈس آف 70s اور اس کے بعد 80s کے میڈس میں بہت ہی فیکٹری سسٹم آ گیا تھا. مطلب فیکٹریز اسی وقت وجود میں آنا شروع ہوئی اور مشینری انسان کی زندگی میں داخل ہوئی. لیکن جو ورکرز تھے فیکٹریز کے اندر وہ بہت کم تھے اور مشینیں زیادہ تھیں. تو اب اس وقت تو لوگ اپنا گزارا کرتے تھے چھوٹا موٹا بزنس کر کے. کسی کی سبزی کی دکان ہے، کسی چیز کی دکان ہے، مطلب اپنا چھوٹا موٹا بزنس کر کے اپنا خرچہ نکالتے تھے. لیکن کرتے اپنا کام تھے، کسی کی غلامی نہیں کرتے تھے. اب پھر سوچا گیا کہ اب کیا کیا جائے، جو فیکٹری کے اندر مزدوروں کی کمی ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے. تو پھر یہ ڈگری بنائی گئی کہ جب آپ ڈگری کر لیں گے تو ہم فیکٹری کے اندر جاب دیں گے اور آپ پیسے کمائیں گے. اس طریقے سے آہستہ آہستہ مزدوروں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی گئی اور انسانی دماغ وہ بھی دبتا گیا اور غلامی کے نیچے آتا گیا. اور اس کے بعد یہ سکول سسٹم آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا اور دنیا کے بڑے بڑے جو راجا مہاراجا تھے وہ اسی سسٹم کو چلانے لگے، جو گورنرز تھے جیسے بھی اس وقت ہوتا تھا. لیکن یہ سسٹم برصغیر پاک و ہند میں بھی آیا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈیا کے اوپر یعنی برصغیر کے اوپر انڈیا اور پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. اور پھر وہاں وہ تعداد میں تو تھوڑے تھے لیکن مطلب ان کا جو رعب تھا، دبدبہ تھا، وہ زیادہ تھا. تو اسی لیے انہوں نے کہا اب ان کو مینٹلی غلام کیسے بنایا جائے. تو انہوں نے یہی پرشین ایجوکیشنل سسٹم جو آج تک چل رہا ہے اسی کا سہارا لیا اور برصغیر پاک و ہند میں کہا کہ ہم آپ لوگوں کو اب انگلش سکھائیں گے. اور ایک آرٹیکل بھی طے پایا اس کے پیچھے، جس کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند میں یہ چیز بھی آ گئی. اب یہ چیز سمجھتے گئے کہ ہندو اور مسلم جو اس وقت وہاں رہتے تھے انہوں نے کہا یہ چیز ہماری بھلائی کے لیے ہو رہی ہے کہ اب انگریز ہمیں اسی لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ ہم بھی کچھ بڑا بن پائیں یہ وہ. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے بھی ان کی ایک بڑی چال ہے کہ ان کو انگریزی سکھا کے ان کو یوز کیا جائے. مطلب خود تو تعداد میں کم تھے لیکن پھر بھی وہ ادھر اتنی بڑی تعداد جو برصغیر پاک و ہند میں تھی وہاں پر انہوں نے حکومت کی. اس کے پیچھے صرف اور صرف مینٹیلٹی تھی. ہماری مینٹیلٹی کو دبا دیا گیا اور ان کی جو اوپن مینٹیلٹی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر حکومت کی. اور اب ہم بات کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم اس ٹریپ میں کیسے پھنستے ہیں اور کیسے یہ سب ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو شروعات تب ہوتی ہے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے ہوتے. مطلب ابھی ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے امیدیں لگانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو ڈاکٹرز بنائیں گے، انجینئرز بنائیں گے، کچھ بنائیں گے، مطلب انہیں سکول سسٹم میں دھکیل دیں گے. اب سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہماری اس ٹریپ کے اندر گھسنے کی تیاری ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے بیچارے ماں باپ جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ بھی اس چیز میں پہلے سے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی اسی چیز کے اندر دھکیل رہے ہوتے ہیں صحیح سمجھ کر. لیکن یہ سب صحیح نہیں ہے. آپ سوچیں جب ایک بچہ سکول میں جاتا ہے، چھوٹا بچہ جب سکول میں انٹر ہوتا ہے پہلی دفعہ تو اس کا مائنڈ اتنا کریٹیو ہوتا ہے اور اتنا مطلب ذہین ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ رہے ہوں گے. جب لیکن اس سکول کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو پھر اسے ایک پروسیس میں لگایا جاتا ہے جس کے اندر اسے غلام بنایا جاتا ہے. اس کے اندر جو کریٹیوٹی ہوتی ہے اس کو کل کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک ایسا مطلب سلیو بنایا جا رہا ہوتا ہے جس کے اندر وہ پھنس کر ہی رہ جاتا ہے اور اس ٹریپ سے نکلنے کے لیے اسے ٹائم ہی نہیں ملتا. یعنی وہ اپنی زندگی کا 25% حصہ صرف پڑھنے میں لگا دیتا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ جب جاب کے لیے جاتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا، جاب نہیں ملتی، بے روزگاری ہوتی ہے. پھر اسے ٹینشن ہوتی ہے. جب ٹینشن ہوتی ہے تو وہ ایک بڑے قدم سٹیپس لینے پہ مجبور ہوتا ہے. یعنی جیسا کہ خودکشی ان میں سے ایک عام آپشن ہے کہ جب کچھ نہ کر پاؤ تو خودکشی کر لو. سمجھ رہے ہیں نا آپ. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے،
پھر ماں باپ گھر والے پریشر ڈالتے ہیں کہ کچھ کرو، پیسے دو، کیا کرو گے، پھر بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں ایٹ دا اینڈ، مطلب وہ ایک ٹریپ میں پھنس جاتا ہے. ہاں پھر ایک دوسرا سینیریو ہے، اگر اس کی جاب لگ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، جاب اتنی پیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا خرچہ پورا بھی نہیں کر پاتا، پھر وہ ایک ہوم لون لیتا ہے، ایک گھر ہونا چاہیے میرے پاس جاب آ، پھر وہ ایک کار لون لیتا ہے. مطلب اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک ٹریپ کے اندر بندھ رہا ہوتا ہے. پھر اسے ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ اب یار میری جاب چلی گئی تو کیا ہوگا، کہ میں اب یہ قسطیں کیسے بھروں گا، بینک سے جو میں نے لون لیا ہوا ہے اس کی قسطیں کیسے بھروں گا. پھر اسی چیز میں اس کی پوری زندگی کٹ جاتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. اور اس چیز کا میں کہتا ہوں جو بیسک میں الزام ڈالوں گا وہ اسکول سسٹم کے اوپر ڈالوں گا، کیونکہ ہمارے اسکول سسٹم اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں کہ دیر از نو کریٹیوٹی لیفٹ بیفور. سمجھ رہے نا آپ، کچھ بھی مطلب کریٹیوٹی ہے ہی نہیں، بس جاؤ بچے کو رٹا سکھاؤ، بچہ جو بھی ہوگا. اور ادھر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، یہ کسی کو بری بھی لگ سکتی ہے لیکن یہ سچ ہے کہ جو شخص خود 1 لاکھ زیادہ سے زیادہ تنخواہ پر آپ کو پڑھا رہا ہے وہ آپ کو کیسے سکھائے گا آپ بلینئر کیسے بن سکتے ہیں، ملینئر کیسے بن سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں لیکن آپ ایک شعور حاصل کر سکتے ہیں، صرف شعور، ٹریپ نہیں ہونا اس کے اندر، سکول سسٹم کے اندر. اس چیز کا یہی ایک حل ہے. اب اس چیز کے حل تو بہت زیادہ ہیں. اب اگر ہم اپنی یونیورسٹی سسٹم کا دیکھیں، اتنی بکواس سسٹم میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جو ہماری یونیورسٹیز کا ہے. صرف وہاں پر کیا چل رہا ہے، لڑکیوں اور لڑکیوں کے ریلیشنز چل رہے ہیں، اور ٹیچرز خود کو وہاں کا بادشاہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو کچھ ہیں، جس کو چاہا فیل کر دیا، جس کو چاہا پاس کر دیا، جس نے پیزا کھلا دیا اسے پاس کر دیا، جس نے نہیں کھلایا اسے فیل کر دیا، جس نے زیادہ اٹھایا اسے پاس کر دیا، جس نے زیادہ نہیں اٹھایا اسے فیل کر دیا. یہ تو ہمارا تعلیم کا معیار ہے. پھر آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں سے سائنٹسٹ کیوں نہیں نکلتے، کچھ نہیں نکلتے. آپ یقین نہیں کریں گے، انڈیا کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کے گھر میں ایک کمپیوٹر ہوگا، یقین کرے وہ آئی ٹی میں اتنا آگے ہوگا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ خود اپنی ویب سائٹ بنا سکتا ہے، خود اپنے ٹولز بنا سکتا ہے. اور ہم کہاں ہیں، ہم خود کو کہاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں. اور ہمارا یہ جو بکواس سسٹم ہے، صرف رٹا سسٹم میں جسے کہتا ہوں، صرف یہ جسٹیفائی ہوتا ہے کہ ہم آپ کے بچوں سے فیس لے رہے ہیں، ہم اسی لیے یہ صرف پڑھائی کروا رہے ہیں. اور فیسیں اتنی ڈبل ہو چکی ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے. ایک غریب کا بچہ تو پڑھ بھی نہیں سکتا. اور میں کہتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہے. غریب کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ کیوں پڑھا رہا ہے، کیوں پڑھا رہا ہے ایک ایسے سسٹم میں جو اس کے بیٹے کو غلام بنائے گا اور پھر اسے بھی آگے جا کر غریب بنائے گا. ایک تو خود غریب ہے، پھر اپنے بیٹے کو بھی ان فیوچر جا کر غریب بنائے گا. اسی لیے آپ سوچیں اس چیز سے اب نکلا کیسے جا سکتا ہے. اس چیز سے نکلنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، آپ سکول نہ چھوڑیں، آپ یونیورسٹی نہ چھوڑیں، لیکن خود کو اپنے اس چیز میں ٹریپ نہ ہونے دیں. اور پھر اس کے بعد اپنے اندر جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ لائیں. اور آج کل مطلب دنیا اتنا آگے پہنچ چکی ہے، ہم گھر میں بیٹھ کر بھی پیسے کما سکتے ہیں اور خود کو مطلب انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب میں آپ کو ایگزامپل دوں، ایک ایگزامپل یہ دیتا ہوں. آج کا ایک یوٹیوبر ہے وہ کتنا کما رہا ہے، ایک فری لانسر ہے کتنا کما رہا ہے، جو 50 لاکھ 1 کروڑ اپنی ڈگری پہ لگاتے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئر، وہ بھی اتنا نہیں کما رہے ہوتے ایک مہینے کا جتنا وہ کما رہے ہوتے ہیں. اب سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سائیڈ ہسل، ہمیشہ سائیڈ ہسل کچھ کرتے رہیں. محنت اور کنسسٹنسی ایک فل پروف میتھڈ ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، کنسسٹنسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ اگر ہارڈ ورک کرتے ہیں لیکن کنسسٹنس نہیں ہے، یو آر نتھنگ بٹ فیل. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں یہ چیز. سو گڈ لک اینڈ اس ٹریپ سے بچیں اور اپنے آنے والے فیوچر، اپنی نسل کو بھی بچائیں. دس از دا اونلی تھنگ آئی ول سے.